اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورۃ الانعام آیت 86 میں فرمایا ہے۔ اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اسی طرح سورہ صاد آیت 48 میں فرمایا، اور اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یسع علیہ السلام بعض مورخین کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے باپ کا نام عدی تھا، گویا آپ کا پورا نام یسع بن عدی علیہ السلام تھا۔ یسع علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی، صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا، نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے، بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں۔ یسع علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے۔ چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے الیاس علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا۔ یسع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بدحالی کا شکار ہو گئے، ان پر جابر حکمران مسلط ہو گئے، انہوں نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا۔ ان حکمرانوں نے خوب ظلم کیا، بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ بہت بڑے فاسق بن کر سامنے آئے، وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کئی معرکوں میں شکست سے دوچار ہوئے۔ بنو عمالقہ کے ساتھ ایک معرکے میں تو انہیں نہایت بری طرح شکست ہوئی، اور بنو عمالقہ نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین لیا جو کہ لکڑی کا تھا، اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اپنے مارکوں اور لڑائیوں میں وہ اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تو ان پر سکینت بھی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ آثار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور تورات کی تختیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، آپ کے کپڑے بھی محفوظ تھے۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بھی تھیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے نازل ہونے والا من و سلوہ کا مرتبان بھی تھا جو وہ وادی تیہ میں کھاتے رہے تھے۔ بہرحال یہ صندوق اس مارکے میں ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس پر بنو عمالقہ نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کا افتراق اور انتشار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بادشاہوں پر بھی اس کے اثرات پڑے اور یہ صندوق انہیں بھی نہ مل سکا۔